اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، اردو بے کی جو گرامر ہے، جو ادبی اصطلاحات ہیں، جو شعری اصطلاحات ہیں، ان پر لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. آج اس میں ہم ڈسکس کریں گے تشبیہ کو، اور پروفیسر خضر عباس کے آفیشیل چینل پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اور ان کے لنکس واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم تشبیہ کی تعریف کرتے ہیں. تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہیں کسی کے مثل، مانند یا مشابہ ہونا. علم بیان کی اصطلاح میں کسی مشترک وصف کی بنا پر ایک شخص، چیز یا جگہ کو دوسری چیز کے جیسا، مثل یا مانند قرار دینا یا کہنا تشبیہ کہلاتا ہے. مثلاً چاند سا چہرہ، گھٹاؤں جیسے بال، رستم کی مانند بہادر، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تشبیہ کی مثالیں ہیں. ارکان تشبیہ. تشبیہ کے ارکان کون کون سے ہیں؟ تشبیہ کے کل 5 ارکان ہوتے ہیں، 2 مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہی، نمبر 3 وجہ شبہ، نمبر 4 حرف تشبیہ، اور نمبر 5 اور آخری ہے غرض تشبیہ. دیکھیں، تشبیہ کے کل 5 ارکان ہیں. پہلا مشبہ ہے، دوسرا مشبہ بہی ہے، تیسرا وجہ شبہ ہے، چوتھا حرف تشبیہ ہے، اور 5واں غرض تشبیہ ہے. لیں بھائی، آگے چلتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. سب سے پہلے مشبہ کی بات کرتے ہیں. وہ چیز جسے کسی مشترک وصف کی بنا پر کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے مشبہ کہلاتا ہے. مثلاً کیا ہے جی؟ چاند سا چہرہ. اس میں چہرہ مشبہ ہے کیونکہ اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. گھٹاؤں جیسے بال. اس میں کیا ہیں؟ بال مشبہ ہیں کیونکہ انہیں گھٹاؤں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. خربوزہ شہد کی مانند میٹھا ہے. اس میں خربوزہ مشبہ ہے کیونکہ اس کو شہد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور چیتا بجلی کی طرح تیز دوڑتا ہے. اس میں چیتا مشبہ ہے کیونکہ اسے بجلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. آگے چلتے ہیں مشبہ بہی. مشبہ بہی کیا ہوتا ہے جی؟ مشبہ کو جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بہی کہتے ہیں. جس کے ساتھ تشبیہ دیں گے وہ مشبہ بہی ہوگا، اور جسے تشبیہ دیں گے وہ مشبہ ہوگا. مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. مثلاً یہ بھائی اگزامپل مشبہ بہی کی ہیں، فکرے وہی پرانے لیکن اگزامپل مشبہ بہی کی. چاند سا چہرہ. چاند مشبہ بہی ہے کیونکہ اس میں چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی. جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہی کہتے ہیں. آگے گھٹاؤں جیسے بال. اس میں گھٹائیں مشبہ ہیں کیونکہ بالوں کو گھٹاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کے بعد خربوزہ شہد کی مانند میٹھا ہے. اس میں شہد مشبہ بہی ہے کیونکہ خربوزے کو شہد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جس کے ساتھ تشبیہ دیں گے اسے ہم مشبہ بہی کہتے ہیں. اور چیتا بجلی کی طرح تیز دوڑتا ہے تو اس میں بجلی مشبہ بہی ہے کیونکہ چیتے کو بجلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. آگے آ جاتے ہیں وجہ شبہ. وجہ شبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مشترک وصف جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے اور وہ مشبہ اور مشبہ بہی دونوں میں پائی جاتی ہے. مثلاً آ جائیں جی، چاند کو چہرے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے. چاند سا چہرہ. وجہ کیا ہے؟ گولائی اور خوبصورتی. چاند گول ہے، خوبصورت ہے. چہرہ بھی گول ہے اور خوبصورت ہے، اس لیے اس کو کیا کہا ہے؟ چاند سا چہرہ. یعنی چہرے کو اس کی چمک دمک، گولائی اور خوبصورتی کی وجہ سے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. گھٹاؤں جیسے بال میں دیکھیے، سیاہ رنگت کی وجہ سے بالوں کو گھٹاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ گھٹاؤں کی رنگت بھی سیاہ اور بالوں کی رنگت بھی سیاہ. خربوزہ شہد کی مانند میٹھا ہے. اب یہاں مٹھاس کی وجہ سے خربوزے کو شہد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ شہد بھی میٹھا اور خربوزہ بھی میٹھا. اور چیتا بجلی کی طرح تیز دوڑتا ہے تو اس میں تیز رفتاری وجہ شبہ ہے کیونکہ تیز رفتار کی بنیاد پر چیتے کو بجلی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جس کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں اس میں وہ صفت پرفیکٹ طریقے سے پائی جاتی ہے. جیسے چاند میں حسن پرفیکٹ طریقے سے ہے، گھٹاؤں میں جو ہے وہ سیاہ رنگت پرفیکٹ طریقے سے ہوتی ہے،
اور شہد میں مٹھاس پرفیکٹ طریقے سے ہوتی ہے، اور چیتے میں جو ہے اور بجلی میں جو ہے وہ تیز رفتاری پرفیکٹ طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہی کو جوڑنے والے حروف کو حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں جی، چاند سا چہرہ، اس میں سا حرف تشبیہ ہے کہ چاند اور چہرے کا جوڑ جو ہے وہ سا کے ساتھ لگ رہا ہے، تو سا حرف تشبیہ ہے۔ گھٹاؤں جیسے بال، تو یہاں کیا ہے؟ جیسے، گھٹاؤں جیسے بال، تو جیسے حرف تشبیہ ہے۔ اور آگے خربوزہ شہد کی مانند میٹھا ہے، تو یہاں کی مانند کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور بجلی کی طرح دوڑتا ہے چیتا، چیتا بجلی کی طرح دوڑتا ہے، تو اس میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح۔ آگے ہے جی غرض تشبیہ، یہ آخری 5واں پوائنٹ ہے اس کا۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا اب چاند سا چہرہ، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ خوبصورتی اور گولائی کا بیان، یعنی چہرے کی خوبصورتی، گولائی اور چمک دمک کو ذرا اچھے انداز میں بیان کیا جائے اور سننے والوں اور پڑھنے والوں پہ اچھا تاثر پڑے اس کا۔ گھٹاؤں جیسے بال، اب اس کا مقصد ہے بالوں کی سیاہ رنگت کو ذرا اچھے طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ سننے والوں پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ اور خربوزہ شہد کی مانند میٹھا ہے، تو یہاں خربوزے کی مٹھاس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا جو ہے وہ مقصد ہے، اور جو تشبیہ کا مقصد ہو اسے غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور چیتا بجلی کی طرح تیز دوڑتا ہے، اس میں چیتے کی تیز رفتاری کی وضاحت مقصود ہے۔ یہ تشبیہ کا جو مقصد ہوتا ہے تشبیہ دینے کے لیے، اس کو ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ امتحان میں سوال کیسے آئے گا، یعنی آپ سے پوچھا کس طرح جائے گا تشبیہ کے بارے میں سوال، کہ تشبیہ سے متعلقہ سوال کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں آئیں گے، اور ان کی مزید ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سے نام بتا کے تعریف پوچھی جا سکتی ہے، یعنی نام بتائیں کہ تشبیہ کی تعریف کریں کیا ہوتی ہے، وہ آگے 4 آپشن دے دیں گے، وہ صحیح آپشن آپ کو لینا پڑے گا۔ اس کے بعد تعریف بتا کے آپ کو نام پوچھ لیں، کسی چیز کے مانند کہنا، کسی مشترک وصف کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل کہنا کیا ہوتا ہے، تو آگے وہ 4 آپشن دے دیں گے، تعریف بتا کے نام پوچھ لیں گے۔ اس کے بعد آ گیا جی مثال دے کر نام پوچھنا، چاند سا چہرہ یہ کس کی مثال ہے، تو آگے وہ 4 دے کہ تشبیہ کی مثال ہے، استعارے کی مثال ہے، مطلع کی مثال ہے، مقطع کی مثال ہے، کیا ہے یہ، تو اس کا نام بتا دیں گے آپ کو۔ اور بعد اوقات جو نام دے کر بتا کر مثال پوچھ لیں کہ تشبیہ کی مثال کون سی ہے، آگے وہ 4 مثالیں دیں گے، ان میں سے تشبیہ کی مثال ہوگی وہ آپ نے بتانی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ مثال دے کر مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ کی نشاندہی کروانا۔ مثال دے دیں گے ہمیں چاند سا چہرہ، اس میں مشبہ کون سا ہے، ابھی چاند ہے، چہرہ ہے، سا ہے، کون سا مشبہ ہے، اس میں حرف تشبیہ کون سا ہے، اس میں غرض تشبیہ کون سا ہے، تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کا شکریہ، امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات وضاحت طلب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔